بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درمیان ایک میں تو کہوں گا کہ اورنگی کے شعر MPA صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں صوبائی اسمبلی میں جبکہ بہاریوں کے خلاف بکواسات کیے گئے تھے، اس کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اسے سن کر دل خوش ہو گیا، اور میں نے کافی لوگوں کو دکھایا کہ اگر چند شعر ایسے اورنگی ٹاؤن میں پیدا ہوں اور قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچے تو ان کو پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں بہاری ہے کون، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور جو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں بہاریوں نے وہ پاکستان کے کسی قوم نے نہیں دی ہے، اور اسی سبق کو انہوں نے پڑھایا ہے جسے سن کر دل خوش ہو گیا۔ تو میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں، اور میں ابھی مدعو کرتا ہوں اپنے محترم جناب علامہ مولانا راشد علی صاحب کو، اور میں نام تو کسی کا نہیں جانتا، میں تماموں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، اور میں مدعو کرتا ہوں علامہ راشد علی صاحب کو کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کی بعثت، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا گویا کہ تبلیغی مشن، گویا اول تا آخر دنیا میں آنے سے قبل ہی آپ کا چرچا ہوتا رہا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ہوتا رہا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت میں بھی ہوگا، اور قیامت کے بعد بھی آپ کا چرچا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، لہذا اب کوئی ساری دنیا مل کر پیارے نبی کے مقام و مرتبے کو گھٹانا چاہے کوئی ذرہ برابر نہیں گھٹا سکتا، آئے دن آپ کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، کیونکہ جس کے مقام کو ہمارے رب نے بلند کر دیا ہے اس کے مقام کو دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی بال برابر بھی نہیں گھٹا سکتی، بلکہ آئے دن جوں دنیا میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا پیارے نبی کا چرچا عام ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال مختصر بیان کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے، میں محترم جناب علامہ راشد صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں کچھ کلمات اپنے زبان مبارک سے نوازیں تاکہ ہم سامعین کے قلوب کو منور ہو۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المأمن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا فضل اور احسان کہ ہم سب مسلمانان اسلام 12 ربیع الاول شریف انتہائی شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یقیناً کم ہے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے یہاں محمد عربی کی ولادت ہوئی تو میرے وطن سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھے، کہاں مکہ مکرمہ، اور وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر شام کے محلات، اور بی بی آمنہ اپنے حجرہ میں ہے، اور اپنے حجرے میں جو ہے اس روشنی میں جو حضور کے جسم اطہر سے ظاہر ہوا جو نور، اس نور کی روشنی میں آپ نے شام کے محلات دیکھے، تو حضور جو ہے نوری بشر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ افضل البشر بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے افضل النور بھی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا جو ہے دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے، کیونکہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آمنہ کا لال یعنی بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے ہاں میرے لال کی پیدائش ہوئی، عاطف غیبی سے یہ آواز آئی کہ اے بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے گود میں کونین کا ہادی بھیج دیا۔
دیا ہے. یہ نماز کا تحفہ پیدائش کے وقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کو سجدہ کیا اور سجدے میں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کی اور سجدے سے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی وہ دعا یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی. تو اپنے پیدائش میں یہ سبق دیا، یہ مسلمانوں کو جو ہے لیسن دیا کہ تم جب پیدا ہوئے ہو سب سے پہلے اگر کسی کے آگے سر جھکانا تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر جھکاؤ. یہاں سر جھکاؤ گے تو دوسری جگہ پہ تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا کے معنی بھاری، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم مغرب کے آگے جھک رہے ہیں، لندن، جرمن، جاپان، امریکہ کے آگے جھک رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی تعلیمات حسنہ کو چھوڑ دیا. غلام جیلانی یہ جو ہے 1700 صدی کے جو ہے بزرگ ہیں. غلام جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 1600 صدی، 1700 صدی، 1800 صدی یورپ اندھیرے میں تھا، یورپ جو ہے اندھیرے میں تھا. یورپ کے لوگ ہفتہ 15 دن کے بعد غسل کرتے تھے. پاکی ناپاکی ان کو دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ میرے تمام صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا. آج کا مسلمان جو نام کا مسلمان ہے نیا، آج اگر ہم کسی غریب کے کام نہیں آتے، کسی یتیم کے کام نہیں آتے، کسی ایسے اسٹوڈنٹ کے کام نہیں آتے جو فیس نہیں بھر سکتا، تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ہمارا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف 12ویں سے رہ گیا، ولادت سے رہ گیا. ارے بھائی ولادت پہ ہم مناتے ہیں اور حضور کے سیرت پر بھی ہمارا عمل ہے. اگر آج ہم اپنے خاندان میں سے کسی ایک یتیم بچے کی کفالت نہیں کر سکتے تو ہم نام کے مسلمان ہیں. اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے ہم نام کے مسلمان ہیں. یہ ہماری بلڈنگ، یہ ہماری عمارتیں، یہ ہمارا مال، یہ بینک بیلنس، یہ جو ہے ہم پر لعنت بھیجے گا. حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زکات نہیں نکالو گے تو یہ زکات تمہارا مال جو ہے سانپ بن جائے گا اور یہ ڈسے گا قبر میں جا کر. تو محمد عربی کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. We should follow our holy prophets, otherwise we will be destroyed. ہم جو ہے اگر سیرت نبوی کی پیروی نہیں کریں گے معاشرہ تباہی کرے گا. معاشرہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ولادت سے کام نہیں چلے گا. ولادت والے کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو انہوں نے بیواؤں کی دستگیری کی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو انہوں نے جوڑا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم کے مسلمان ہیں. 5 ملک ایسے ہیں جن کا گویا سب سے زیادہ ان کے پاسپورٹ کا ایمیج کو ڈیمیج کیا گیا ہے. اس میں ہمارا نام بھی آتا ہے، اس 5 ملکوں میں ہمارا نام بھی آتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا وقار کیا ہے. تو صحیح معنوں میں یہاں کی عوام اگر چاہے کہ عوام کو صحیح معنوں میں نمائندگی دی جائے تو یہ پاکستان واقعی دنیا کے ٹاپ پر ہوگا. لیکن یہاں کے چور چمار ہمارے حکمران جنہوں نے آج اس پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے، اس لیے ہم سب دعا کریں گے آج کی رات کہ اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو عطا فرما جو پاکستان کو واقعتاً پاکستان کے اس مقام کو جو کھویا ہوا ہمارا مقام ہے اس مقام تک پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہو. لہذا میں آج ہر سال ہماری تقریر آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اور جمعہ کو بھی سن رہے ہوں گے. آج میں ان کی تقریر سننے کا خود بھی متمنی ہوں. ایک دفعہ جو تقریر میں نے سنی ہے آج بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہے آج قومی صوبائی اسمبلی میں انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے تقریر کی ہے زبردست. میں اس بات پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے یہاں یہ پروگرام ہو تو آپ کوشش کریں کہ ضرور ہر سال کے لیے ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ آپ آئیں. آپ جیسے جنگی جوانوں کی پاکستان کو بہت
ضرورت ہے کہ جو کچھ نہیں تو کم سے کم پاکستان اور بالخصوص اپنی قوم کی حقیقت کو بیان کرے، چڑھا بڑھا کر نہیں، ہماری قربانیاں جو ہے ان قربانیوں کو صحیح معنوں میں جو ہماری قربانیاں ہیں اس کو بیان کریں اور بتائیں ان اندھوں کو کہ جو کہ ہماری قربانیوں کو پس پشت ڈالتے گئے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھائی گرا ہے، ہم کوئی بھیک مانگنے والے ہیں۔ ارے ہم نے تو جا کر پاکستان کے اوپر لیاقت علی خان نے جو قربانی پیش کی ہے، جتنے اربوں ڈالر یہاں اس میں پیش کیا گیا، اگر نہ ہوتا تو پاکستان کو شروع میں چلانا مشکل ہو جاتا۔ یہ ہماری قربانیاں اگر گنایا جائے تو پاکستان کی کوئی قوم ہم سے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ ہم نے تن من دھن اور اپنی عزت و آبرو تک کی قربانی اس پاکستان کے اوپر دی ہے، لیکن آج ہمارا وہ مقام نہیں ہے، ہماری وہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ آئیے ہم لوگ اپنے علاقے کے ایم پی اے محترم جناب سید انجینئر اعجاز الحق صاحب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے حوالے سے بلکہ مختصراً ہمارے پیارے نبی کی شان کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں ان سے محترم جناب اعجاز الحق صاحب سے میں اس جملے سے کروں گا کہ نبی سے محبت کا دعویٰ یا پھر نبی سے محبت کرنے کا جو دم بھرنے کا طریقہ ہے وہ صرف 12 ربیع الاول نہیں ہے، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ ہم جشن ولادت منائیں اور ثابت کریں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اندھیرے کو مٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو سب سے بڑی دولت سے نوازا تھا وہ ان کا اخلاق تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے 12 ربیع الاول تو ہم منا رہے ہیں جشن ولادت، کیا ہم سے ہمارا پڑوسی خوش ہے؟ کیا ہم سے ہمارے رشتہ دار خوش ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے دوست خوش ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے زوجہ کے حقوق کو پورے کر رہے ہیں؟ بچوں کو حقوق کو پورے کر رہے ہیں؟ یقیناً جواب آج کل جو معاشرہ ہے اس میں نفی کی صورت میں آئے گی۔ تو خدا را میں اپنی بات کے اختتام اس پہ کروں گا، جیسے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آپ کے اور میرے نبی پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول درجے پہ رکھا گیا ہے، ایمان کی دولت نہ ہونے کے باوجود۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ان کا اخلاق، ان کا حسن اخلاق تھا۔ تو آج وہ ہم نے کہیں نہ کہیں کھو دیا ہے۔ آئے ہیں، چلے ہم آج عہد کرتے ہیں اس 12 ربیع الاول کے دن، نبی کے ولادت کے دن، کہ ہم کسی دن ناراض نہیں رہیں گے، ہم کسی کا حقوق نہیں مانیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو مانیں گے، ہم اپنے گھر والوں کے حقوق کو مانیں گے۔ آج ہم یہ عہد کر لیتے ہیں اور اپنے اندر یہ تبدیلی لے آتے ہیں، پھر سمجھیں گے کہ نبی کے محبت میں ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ صرف پوری رات جاگ کے اور کل دن میں گھوم کے یہ ایسا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ نبی کی سیرت کو اپنائیں اور اپنے اندر نبی کی سیرت کو ڈھال لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر تبدیلی آئے گی اور ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ بہت شکریہ۔
Thank you.